اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی جو کہ فل عروج پہ جا رہی ہے، اور آج آپ کو حقیقی کچھ چیزیں بتاتے ہیں جو پچھلے ماضی دور میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، چینج ہوئی ہیں۔ بڑا اس میں زبردست کردار رہا ہے بڑی بڑی ہستیوں کا۔ جیسے کہہ لیں کہ سارے انگریز اور گورے اور جو کہہ لیں کہ امریکن اور انگلینڈ اور تقریباً سارے یورپ جو ہیں، یہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی جگہ پہ دیکھا جائے تو فلسطین کے ساتھ تقریباً سارے عرب امارات اور مسلم کنٹری جو ہے نا وہ فلسطین کے حق پہ کھڑی ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے، انڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، ہندوستان کا، کہ ہندوستان کا اگر ماضی دیکھا جائے جو 1954 کا، تو وہ جو کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے، سسٹم کچھ ہے اس طرح، وہ سارا فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا۔ لیکن آج کی جو حکومت ہے ہندوستان میں نریندر مودی کی، یہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی میں آپ کو ذرا تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ فلسطین کے ساتھ ان کے تعلق بڑے بہتر تھے جو ان کی پچھلی گورنمنٹ تھی، لیکن پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑا، پھر بھی کچھ بڑے بڑے سارے چینج آتے رہے۔ جیسے کہ تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں کہ 1954 جب ہندوستان کا وہ وزیر اعظم بنا پنڈت نہرو، تو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس نے ایک سٹیٹمنٹ رکھا تھا کہ یہ جو گورے لوگ ہیں یہ ہمیشہ سے ہی ایسی پالیسی بناتے ہیں کہ یہ سب لڑتے جھگڑتے رہیں۔ جیسے کہ کہہ لیں کہ انڈیا میں ہندو مسلم کی لڑائی کروا دی، ٹھیک ہے، اسی طرح فلسطین میں اور اسرائیل میں انہوں نے یہودی اور مسلمانوں کو لڑوایا۔ یہ ہمیشہ سے ہی ایسی پالیسی تیار کرتے ہیں کہ بس سارے لڑتے رہیں، بس مرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دوں، یہ سٹیٹمنٹ تو اس نے دی تھی، لیکن اس کے بعد جب وقت چینج ہوا، تھوڑا سا تیز فاسٹ وقت آیا بیچ میں، تو حکومتیں بدلی۔ تو جب حکومت آئی تھی اندرا گاندھی کی، اور اس نے بھی کھل کے جو ہے فلسطین کی حمایت کی، اور اس کے پیچھے بھی کچھ بندے تھے جن کا فلسطین کی حمایت کے پیچھے بڑا ہاتھ تھا، اور وہ بندے ٹھیک تھے۔ اس میں ایک نام سامنے آتا ہے جو ہمیشہ سے ہی اہم کردار نبھایا جس نے فلسطینیوں کے لیے، وہ تھا یاسر عرفات۔ وہ ایک نائس بندہ تھا، اچھا تھا۔ اس نے کہا تھا یاسر عرفات نے کہ میں اندرا گاندھی کو اپنی بڑی بہن مانتا ہوں، اور یہی نہیں، اس نے وہ کردار اور وہ رشتہ نبھا کے بھی دکھایا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاسر عرفات نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں فلسطین کو ایک گن دے رہا ہوں، بندوق دے رہا ہوں، تو اگر یہ صلح کا ہاتھ نہیں بڑھاتے تو پھر بندوق اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ وہ بندوق نہیں تھی گولیوں والی، یہ بندوق تھی بس آپ سمجھ لیں کہ ان کو نست و نبود کرنے والی، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر فلسطین کو یہ جگہ دے دیں اسرائیل والے، کیونکہ وہ حق تو فلسطین کا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ اس کو چھوڑ دیں اس جگہ کو، اور لڑائی کو ادھر ہی روک دیں، کیونکہ اگر سالہ فلسطین توڑ کے بنائیں گے تو پھر بڑی ساری جانیں جائیں گی اور بڑے سارے معاملات خراب ہوں گے۔ لیکن اسرائیل نے کچھ اس بات کا کچھ مطلب نہیں لیا، نہ ہی بولنے دیا کسی کو۔ اسی طرح آج کی حکومت جو ہے انڈیا کی، جو کہ نریندر مودی کی ہے، نریندر مودی جو کہ گورنمنٹ بننے سے پہلے جو کہ فلسطین کی حمایت کر رہا تھا، لیکن جب ہی اس کی گورنمنٹ بنی یہ کھل کے اس نے اسرائیل کی حمایت کی۔ اس کا میں آپ کو ریزن ہے کہ یہ بھی بتا دیں، 2017 میں یہ پہلا بھارتی وزیر اعظم تھا جس نے اسرائیل پہ دورہ کیا، اور اسرائیل کا دورہ کامیاب دورہ اس کا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جو کہ بیٹھک میں کچھ کافی ایسی باتیں ہوئی جس کا سیمپل ہمیں ایک سال بعد پتہ چلا کہ 2018 میں زیادہ مقدار میں، بڑی مقدار میں اسرائیل نے کھل کے ان کی بھی حمایت کی اور سپورٹ کی، ان کو اسلحہ دیا، ہتھیار دیے۔ وہ ہتھیار کی مقدار سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، کم سے کم وہ 16,000 کروڑ ہتھیار دیا ہندوستان کو، نریندر مودی کو، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک انڈیا جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی ریزن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دونوں کے بیچ اہم کردار نبھایا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ وہ
अमेरिकन वजीर अजम था जो, उसका जो नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, और उसने ये रिलेशन इसराइल के साथ भी इसका बना दिया। इसीलिए ये कहते हैं कि इंडिया हमेशा से ये काम करता रहे हाथी के दांत वाला, खाने के और दिखाने के और फ़लस्तीन को अकेला इसराइल नहीं मार सकता। इसराइल के साथ कई और जुड़े हैं और इसीलिए फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। खुदारा अल्लाह ही इनको गर्क करे, क्योंकि ये हमेशा ही, यहूदी हमेशा से ही मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। और आज मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीन को सदर सदाम हुसैन की याद आती होगी कि काश अल्लाह कोई ऐसा सदर सदाम और बनाए ताकि इनको निस्तो नबूद कर दे। तब तक मुझे दें